سوری بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر صاحب عام تاثر یہی ہے، ملک کو بچائیں. یہاں پر ساری سچویشن یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی باری کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اگر حکومت کو پکڑنا ہی ہے یا حکومت پہ کرٹیسائز کرنا ہی ہے تو ان کو نمبر 1 سلوشنز آفر کریں، اور اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو ان کو عوامی ایشوز پہ پکڑیں کہ انہوں نے ریلوے کے ساتھ کیا کیا، اسٹیل ملز کے ساتھ کیا کیا، باقی پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا، حج کرپشن کا کیا ہوا. مطلب یہ وہ عوامی مسئلے ہیں جس پہ اگر آپ حکومت کو پکڑنا چاہیں یا کوئی بھی قوت پکڑنا چاہے تو وہ اس پہ ڈیفینیٹلی پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف سیاست برائے سیاست ہی ہو رہی ہے. میں نذیر ناجی صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. ناجی صاحب، وزیر اعظم نے اپنی بیان میں بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ خرابیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ نظریہ ضرورت، مارشل لاء کے بار بار نفاذ اور موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں ہیں. کیا جب سازشیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کامیاب ہوتی ہیں جہاں کوشش ہی نہ ہو؟ جی دونوں طرف ہوتا ہے جی. اگر یہ اپنا کمر باندھ کے صرف اپنے کاموں پہ لگ جاتے اور کرپشن کنٹرول کر لیتے جو بہت ہو رہی ہے، کھلے بندوں ہو رہی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے جی سازشیں ہوں گی. سازش وہاں ہوتی ہے جہاں پر کمپیٹنسی نہ ہو، جہاں گنجائش ہو آپ پر حملے کرنے کی، جہاں آپ میں کمزوریاں ہوں. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نیا سیکرٹری دفاع تعینات کرنے سے روک دیا ہے، اب اس پر نیا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سیکرٹری دفاع کون آ سکتا ہے؟ اب اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی؟ مطلب ہر ایشو عدالت میں جا رہا ہے اب. جی ہاں، یہ تو بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میرا خیال ہے ساری دنیا میں لوگوں نے حیرت سے دیکھا ہوگا کہ اگر عدلیہ نے ہی انتظامیہ کو چلانا ہے اور حتیٰ کہ عہدوں پر تقرریاں کرنا اور عہدوں کی برطرفیاں اور ان کی لوگوں کو رکھنا یا نکالنا، یہ فیصلے بھی عدالتوں میں ہونے ہیں، تو پھر تو حکومت کچھ بھی نہیں کر پائے گی. پھر درانی صاحب، پھر حکومت کیا کرے گی؟ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ میونسپل کارپوریشنز کے معاملات بھی ہیں. ابھی ہم لوگ تو کسی بھی بندے کو جو صفائی نہ کرے اس کو بھی نکالنے سے، وہ بھی اگر ڈیوٹی پر نہ آ جائے، اس کے لیے فائر بریگیڈ کو یا کسی بھی ریسکیو والے کو بھی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ خدا نخواستہ پھر 100 ووٹر نوٹس ہو جائے گا یا پکڑا جائے گا کہ اس کو مت نکالو. پہلے یونینوں کی وجہ سے بیزاری آ گئی تھی پوری قوم میں، اب وہ ایک عدلیہ ایک یونین کی طرح اٹیک کرے گا تو پھر واقعی ناجی صاحب کام نہیں ہو سکتا. نہیں تو آپ عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں کیا؟ نہیں درانی صاحب تھوڑا سا سمجھائیں. جب انتظامیہ ناکام ہو تبھی عدلیہ انٹرفیئر کر رہی ہے نا، آپ لوگ وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں. یہ تو ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، میں آپ کو ایز اے منسٹر ایک چیز میں بتا دوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک لفظ مجھے سنیں. ڈاکٹر صاحب کی بات میں اضافہ ایک چیز میں کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ تو سیکرٹری دفاع والا معاملہ ہے، اس میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. میں پہلے آپ کی سائڈ کی بات کرتا ہوں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ٹھیک ہے جی، عدالت کو ہر چیز میں اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. میں چلیں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی کہ جو خط فوج نے لکھا سپریم کورٹ کو وہ غیر آئینی تھا. اس وقت کہا جب آپ کے چیف آف دی آرمی سٹاف چائنا کے دورے پہ تھے، چائنیز اخبار کو بھی انہوں نے کہا، یہاں پہ بھی انہوں نے کھول کے کہا، اور اسی کی پاداش میں انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو انہوں نے سبکدوش کر دیا، فارغ کر دیا. اس کے ساتھ ہی ابھی 48 گھنٹے نہیں گزرے تو وزیر اعظم صاحب منہ ہاتھ دھو کے دوبارہ آئے جناب، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ جو فوج نے کیا تھا یہ تو بالکل آئینی تھا اور یہ تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ آئینی ہے تو سیکرٹری ڈیفنس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اسے آپ نے کس جرم کی سزا دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب قوم کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مطلب قوم بھی دیکھ رہی ہے، ساری اپڈیٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، میڈیا سارا کچھ کور کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کو اتنے ذمہ دار عہدے کے اوپر آپ بےعزت کر کے نکال دیں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا ہے، آپ گیٹ آؤٹ، اور اگلے دن آپ کہیں نہیں کام تو آئینی تھا. تو بات یہ مذاق آپ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں اور ڈال آپ عدالتوں کے اوپر رہے ہیں. آپ کا ہر وہ کام جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہوگا اسے عدالتیں پکڑیں گی. اربوں روپے کی کرپشن جب انتظامیہ وہی والی بات ہے، جب انتظامیہ کام ڈیلیور نہ کر پائے گی تو یہ ایشوز تو آئیں گے. کوئی ناجی صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، مطلب یہ تو ایک اگریڈ ڈیفینیشن. جی درانی صاحب، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ کسی نے کرپشن کیا ہو اس کو حکومت یا عدلیہ نہ پکڑے.
ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ جو غلط کام کرے تو اس کا ہم فیور کریں گے، کبھی بھی قطعاً نہیں کیا ہے. اگر کوئی ابھی آج کل ایک خرم رسول آپ کے سامنے ہے جو وزیر اعظم کے دوست کی حیثیت سے آیا، اور اگر اس نے غلط کیسے کام پکڑا کیا، گیا؟ سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیڈ لائنز دی. دیکھیں ٹھیک ہے، ڈیڈ 24 لائنز گھنٹے کی دی ڈیڈ اور لائنز نیب میں آپ کے لوگ ہیں، ایف آئی اے میں آپ کے لوگ ہیں، تو ظاہری بات ہے مطلب آپ سپریم کورٹ نے اس کو پکڑا. دیکھیں اگر چاہتے تو اس کو، اگر حکومتیں چاہیں یا کوئی اور بھی چاہے تو بہت سارے لوگوں کے کیسز بھی پینڈنگ ہو سکتے تھے یا بندہ بھی نہیں آ سکتا تھا. یہ بات نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریلیکس رکھا ہوا ہے کہ جس نے کرپشن کی اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اس کا فیور نہیں کرتے. ایک صرف چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے اندر فائنانس آنے والا اس ملک میں تھا نا، روزگار کے لیے جو فائنانسر گروپس آتے تھے وہ ان سو موٹو نوٹسوں کی وجہ سے گھبرا گئے. اب فائنانسر کوئی نہیں آ رہا ہے. دیکھیں درانی صاحب، آپ کے ایکشنز، حکومت کے ایکشنز جو ہیں نا وہ آپ کے سٹیٹمنٹس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. حکومت جو باتیں کرتی ہے وہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. کرپشن کی داستانوں کی وجہ سے دیکھیں آپ ٹرانسپیرنسی، آپ ساری باتیں چھوڑ دیں نا. ابھی پرسوں ترسوں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں. مطلب جتنی جلدی سزا نہیں درانی صاحب، یہ آپ جلدی آپ سزا دیں گے. ہم لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ سزا کو ڈیلے ٹیکٹس میں ہونا چاہیے. ہمیں کہتے دے دو اس کو. ہم نے کب کہا اگر وزیر کرپشن آپ ایویڈنسز موو کرتے تھے. آپ سزا کی بات کریں. این آئی سی ایل کیس میں کیا ہوا تھا؟ مونیسلائز اور لنڈن کیسے بیٹھا ہے؟ کہ میرے حساب سے تو یہ بے گناہ ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو کرپشن کے الزام میں جیل کے اندر ہے اس کی وضاحت صدر پاکستان دے رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں صدر پاکستان کو ایک مقدس گائے سمجھا جائے، ان کے بارے میں کوئی ایسا اس طرح نہیں ہوتا. اچھا میں بس کلوزنگ ریمارک لوں گی میں نذیر ناجی صاحب سے. ناجی صاحب تمام تر سچویشن لی، اب وہی والی بات ہے کہ سارے مسائل کا حل جب عدلیہ کے پاس جائے گا اور عدلیہ ہی ڈیسیجن لے گی تو پھر انتظامیہ کا کیا کام؟ اچھا ناجی صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز میں بتا دوں آپ کو. میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر ادارے میں ضرور ایک کجروی رہا ہے، بہت کوتاہیاں رہی ہیں، اور یہ ہم جو الگ الگ ہو کر کے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے جگہوں پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے ایک سسٹم کو نہ چلائیں؟ ہم اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. درانی صاحب نیب کے چیئرمین کے لیے بھی اسی طریقے سے بحثیں ہوئی تھی، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جی مشاورت کریں. آپ لوگ گنتی کم ہے، گنتی کم ہونے کی وجہ سے جو ہم لوگوں نے اتحادی لیے ہیں یا ان کو بھی اپنے پاس ہم نے رکھا. شروع میں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ پگڑی، یہ دستار ان کے سر پہ باندھی اور چادر اس کے کندھے پر رکھا. ڈاکٹر صاحب لیکن ہم وہ گنتی کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم اپنی پوزیشن کو وار نہیں کر سکتے. اس میں یقیناً ہم بلیک میل ہوتے ہیں جیسے آج ہم ہو رہے ہیں. اگر اس لیے وجہ ہے نا وہی والی بات ہے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے انتظامیہ ناکام ہے. چھوڑنے کے بعد کیوں چھوڑیں؟ آپ اس لیے چھوڑیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو مینڈیٹ ملا، آپ ووٹ لے کے آئے، آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ ہم کیسے راستہ دیں. ہم کیوں راستہ دیں جب ہم کام کر رہے ہیں؟ اگر کئی کوتاہیاں آ رہی ہیں ہم کو سزا تک لے جا رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ اگر آپ کو ملا ہے تو مینڈیٹ ڈیلیور کرنے کے لیے ملا ہے. سمپل. اور بس سازشوں کی بات ہے جب لوگ ڈیلیور کرنے لگیں گے، حکومتیں ڈیلیور کرنے لگیں گے. کون سے قرآن اور حدیث میں ہے کہ جناب آپ نے ہر صورت میں 5 سال پورے کرنے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں. آپ نہیں وہ تو 5 سال اور بھی مانگ رہے ہیں، ہم 500 سال دے دیں. ایک بات بتاؤں، بات کی بات ختم. ہم نے کبھی بھی اس انداز میں اس کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہم نے اب تک جو ہماری تاریخ ہے 4 سال کی، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ جو 18ویں ترمیم کیا، ہم نے صوبوں کو اختیار دیا، ہم نے صوبوں کو نام دے دیا. میں بہت معذرت خواہ ہوں، میرا شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گی نذیر ناجی صاحب کا، آیت اللہ درانی صاحب کا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا. ناظرین آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.